بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حیات طیبہ سلسلے کا چوتھا جز لیتے ہیں، اخلاق۔ اس کے 6 پارٹس ہیں، جلد اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم۔ پہلی جلد جو ہے یہ سرکار دو علیہ وسلم والے اخلاق حسنہ کا مقابلہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جو رذائل ہیں اس پر ہے، اور اس کے اندر 60 مضامین ہیں۔ دوسری جلد بنیادی اخلاق پر ہے اور اس میں 90 مضامین ہیں۔ تیسری جلد انفرادی اخلاق پر ہے، انفرادی انڈیویجول، فرد آدمی کے، انسان کے اخلاق کیسے ہوں۔ اس میں 110 مضامین ہیں۔ چوتھی جلد جو ہے یہ اجتماعی اخلاق پر ہے، قوموں کے بھی اخلاق ہوتے ہیں، اس میں 112 مضامین ہیں۔ پانچویں جلد جو ہے یہ ادائیگی حقوق پر ہے، ایتاء حقوق جو ہے یہ بھی اخلاق میں آتا ہے۔ زیادہ جھگڑے اس پر ہیں کہ حق نہیں دیا، فلانے نے نہیں دیا، اور یہ ہمارے ٹھیک ہو جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ چھٹی جلد جو ہے یہ آداب زندگی پر ہے، اور اس میں کوئی 82 کے قریب مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا، یہ سب حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے مقاصد ہیں زبردست۔ اول تو خالق مالک کی معرفت، اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کی پاور، قدرت دکھانا تھا، کتنی بڑی ذات عالی ہے۔ آج ہی ہم کوئی ناسا کا کلپ دیکھ رہے تھے، تو جو انہوں نے وائجر ایک سیارہ چھوڑا ہوا ہے 20 برسوں سے، اڑا جا رہا ہے، اور ہر لمحے میں کئی ہزار میل کی رفتار سے اور سفر کر رہا ہے خلا کے اندر۔ تو وہ جہاں تک پہنچا ہے وہاں سے مڑ کے اس نے زمین کی تصویر لی، تو زمین بالکل ایک نقطہ، ایک چھوٹا سا نظر آتی ہے۔ 25,000 میل کا گولا، اور 250 ملک، اور سارے جھگڑے ٹھنڈے اور لڑائیاں یا کچھ کے ساتھ انٹرنیشنل افیئرس کے اندر بند ہے، اور 7 ارب انسانیت، اس کی اپنی کوئی حیثیت نظر نہیں آتی۔ تو وہ خالق مالک جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، وہ کتنی بڑی ذات عالی ہے۔ تو اول مقصد تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے اچھے برے کاموں کا بدلہ دینا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایک سیٹ کیا۔ تیسرا یہ تھا کہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی ناکامی کا فیصلہ کرنا تھا، کون کامیاب ہو کے نئی زندگی شروع کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے، اور کون ناکام ہو کے اپنی زندگی شروع کر رہا ہے ہمیشہ کے لیے۔ استغفر اللہ رحم کرے۔ اللہ کے کاموں کی حکمتوں کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پیدائش کے بعد ہدایت میں اور رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا، انبیاء کرام بھیجے، کتابیں اتاری، یوں انسانیت کو اچھے برے کی تمیز پیدا ہوئی۔ گناہ اور برائی چھوڑنے چھڑانے کی امت کے اندر آج فضا نہیں ہے، یہ فضا بنانی ہے ضرور۔ سلسلہ حیات طیبہ پر قلم اسی وجہ سے چلنا شروع ہوا۔ اس کے جز ہیں، پارٹس ہیں 7۔ اول معرفت پائیں، اس کا ذکر کہیں آ چکا ہے۔ دوسرا سیرت مطہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ انسان جائے کدھر، تو اس کے سامنے سب سے خوبصورت ترین ماڈل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے۔ اس کو کھولنے اور سامنے لانے کی ضرورت ہے آج۔ تیسرا جز جو ہے وہ ترک معاصی پر ہے۔ چوتھا یعنی گناہ چھوڑ دو۔ چوتھا جو ہے وہ اخلاق سنوارے، یہ آج جس پر بات ہو رہی ہے۔ پانچواں کمائیاں، چھٹا ولیہ عورتیں، اور ساتواں 21 صدیاں، تاکہ امت 21ویں صدی میں دوبارہ اٹھنے کا فیصلہ کرے۔ آج چوتھا جز پیش خدمت ہے، اخلاق۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں اور معاف فرمائیں۔ ہمارے اعمال کی حالت سب کے سامنے ہے۔ معصیت و گناہ کے اعتبار سے عوام کو تو رہی عوام، نیک لوگوں کی تجوریوں کو بھی نقبیں لگی پڑی ہیں، سوراخ ہی سوراخ ہیں۔ گناہ سے تجوری کا پیندہ پھٹ جاتا ہے۔ جس کا نیکی نامہ اعمال میں جاتی ہے،
گناہوں کے راستے بے نکلتی ہے، احساس زیاں بھی عام نہیں معلوم ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایسی عام ہوئی جا رہی ہے، وہ ہے یہی ترتیب زندگی ہے۔ عجب نہیں کہ امت کو بین الاقوامی تناظر میں جوتے پہ جوتا پڑ رہا۔ اللہ کے بدر و حنین والی مدد کہیں دور دور تک نظر نہیں پڑتی۔ ایسے میں بچت کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ امت گناہ اور نافرمانی کو رخ سے توبہ کر کے اللہ رسول کی طرف پلٹے۔ اسلام ایک زندگی کا نام ہے دوستو، جینے سے مرنے تک جو ترتیب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور امت کے حوالے کی، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس پوری چیز کو زندہ کرنا ہے، اس پر آنا ہے اور اس پر لانا ہے۔ ایک مشہور حدیث شریف کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دین کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے حساب خوبیاں اور کمالات تھے، مگر جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر تعریف فرمائی وہ ہے اخلاق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم آیت 4۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے سب سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی سلمہ قبیلہ کے ایک صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا وہ حسن اخلاق ہے۔ سائل یہی سوال کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس نے 5 مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا وہ حسن اخلاق ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ عقائد اور عبادات، ان کے بعد دین کا تیسرا رکن یا تیسرا باب ہے اخلاق۔ اخلاق ہے کیا؟ لغت ڈکشنری منجر کہتی ہے یہ عربی لفظ خلق کی جمع ہے، یعنی عادتیں، خصلتیں، اچھی کو مروت، پسندیدہ عادتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں 2 ایسی خصلتیں نہ بتاؤں جو بوجھ اٹھانے میں انتہائی ہلکی مگر میزان میں بے حد وزنی ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی خصلتیں ایسی نہیں۔ تم خوش اخلاقی عادت بنا لو اور بیشتر خاموش رہنے کو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میری جان ہے، لوگ ان جیسی خصلتوں ہی سے حسن و جمال پاتے ہیں۔ یہ ابو یعلا کی بھی روایت ہے اور امام بہقی کی بھی شعب الایمان میں، اور کنز العمال نے اس کو 8405 نمبر پہ نقل کیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ اخلاق کا چیپٹر بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت ہی نافع ہے کہ لوگوں کو فائدہ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ آپ بہت بڑے نیک بزرگ ہوں، آپ بہت بڑے ولی اللہ ہوں، آپ بڑی تہجد پڑھتے ہیں، تو لوگوں کو اس سے کیا؟ وہ تو یہ دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے۔ جس قوم کو قیادت عالم کے منصب پر فائز ہونا ہے وہ ایک ایماندار، جاندار، با اخلاق قوم ہوگی، خود پاک ہوگی، اقوام عالم کو یعنی دنیا کی قوموں کو پاک زندگی پیش کرے گی، حیاتاً طیبہ۔ اللہ تعالیٰ کسی بد اخلاق ملت کو اپنی انسانیت کا امام نہ بنائے گا۔ کیوں نہ ہم رذائل و بد اخلاقیاں چھوڑ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنا لیں۔ دیکھیے 500 مضامین کا مجموعہ جو 6 حصوں میں تقسیم ہے، 6 والیوم۔ کاش مسجد اخلاق پر درس جاری ہو۔ اگر آپ پسند کریں اپنا سٹائل دیکھنا کہ تحریر کا سٹائل کیا ہے، تو 1-2 پیارے پڑھ دوں اگر آپ پسند کریں تو۔ ویسے تو یہ اس کا ٹائٹل ہے اسٹیٹس کانشنس، یہ ایک ٹاپک ہے ان 500 ٹاپکس میں سے۔ ویسے تو جب سن 47 ہوا ایک آدھ بندہ اس وقت بھی شہر میں اس ذہن کا مل جاتا تھا، مگر اب تو آپ کے سامنے ہے سب۔ سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ میں جا کر تو اپن تھا کچی پہلی کا نوبارد۔ اپنی ایک سینئر شاید 7ویں 8ویں کی طالبہ تھی، چرچ کا بڑا سارا ہارمونیم، پیانو جو ایک برآمدے میں پڑا رہتا تھا بیکار، بڑے اہتمام سے جا کے بجایا کرتی تھی۔ ایک سسٹر کوچنگ کرتی تھی مستقل۔ اپن کو کیا خبر کہ یہ کیا ہے، بہت بعد کو پتہ چلا کہ اس کے والدین اپنا اسٹیٹس بنانا اور بتانا مانگتے تھے، لوگوں دیکھو ہماری بیٹی۔ وہی ہارمونیم
پھر ہم نے ملائیشیا میں ایک بگ باس کے لاؤنج میں دیکھا. ورلڈ بینک وفد میں شامل ایک ترکن لیڈی کی فرمائش پر بگ باس کے بیٹے نے اسے 2 منٹ بجایا. اپنی سمجھ میں پھر کچھ نہ آیا. بات کو معلوم ہوا اسٹیٹس کانشنس. کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو ولایتی کھانے بنانا سکھانا پسند فرماتے ہیں. دیکھو لوگوں، ہماری بیٹی کیسی کیسی انگلش ڈشز بناتی ہے. یہ ہے لاکھوں میں ایک. حلوے کا نام جب تک ڈیزرٹ نہ بولا جائے اسٹیٹس نہیں بنا. حیرت اس وقت ہوئی کل پرسوں جب اپنے ایک عزیز نے باتوں باتوں میں بڑے پورے اعتماد لہجے میں بتایا، انکل قرآن میں بھی پڑھتا ہوں مگر انگلش میں. پوچھا آیات کیسے پڑھتے ہو؟ کہ عربی تو آتی نہیں، انگلش قرآن موبائل میں بھر لیا ہے. کسی دوسری جگہ اس حیرت کا اظہار ہی کر رہا تھا، آج کا نوجوان کیا واقعی اپنی زبان نہیں جانتا؟ کسی نے کہا یہ تو اسٹیٹس کانشنس تھی. لوگ اپنے لاؤنج لمبے کرنے لگ گئے ہیں، انہیں نیوڈ اسٹیچوز سے بھرنے لگ گئے ہیں، علاوہ کرسٹلز کہ جی ڈیکوریشن کرنا ہے. صاحب کیا کریں؟ ایک طرف پتھر کے ڈھیر سے پانی گر رہا ہے. یہ کیا ہے میاں؟ کہ جی اسٹیٹس کانشنس. ہر شخص اپنی غربت چھپانے کی فکر سے پریشان پھرنے لگے. یہ ہمارے خالق مالک کی منشا مبارک نہ تھی. وہ تو ارشاد فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ الذاریات آیت 56. ہم نے تو جنوں انسانوں کو بس اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. براستہ انگلش ہم آسمان پر نہ چڑھ جائیں گے یارو. اپنی اصل سے دور بے شک ہو گئے. انسان بلند اخلاق سے ہوتا ہے. بے شمار بھنگی سپر اسٹائلش انگلش مارتے ہیں بزم 11 میں، بعد میں وہی چوڑا حرکتیں. قاسمی صاحب اپنے اچھے لکھاریوں میں تھے. 10ویں کی اردو میں ان کا ایک اسکیچ شامل تھا کہ لڑکی والے مانگے کے گھر بڑے ڈرائنگ روم صوفوں پردوں میں بٹھاتے ہیں، جبکہ لڑکے والے شہر کی سب سے لمبی موٹر مانگ کر رشتہ لینے آتے ہیں. پول دونوں کا کھل جاتا ہے کہ اسٹیٹس کانشنس تھی بس. ایک جرنیل صاحب کسی شادی تقریب میں بڑھیا قیمتی شیروانی پہنے ہوئے تھے. کسی دوست نے فضول خرچی پر اعتراضاً کہہ دیا کہ جسم سے سادہ کرتے میں بھی چھپ سکتا تھا. شیروانی پوش بولا غربت نہیں چھپتی. کیا چیز؟ اسٹیٹس کانشنس. پیارو رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے نیوڈ گھروں میں؟ جو اللہ کریم نے دے رکھا اس کا شکر ادا کرو. اپنے کو کفر سے زیادہ قریب ثابت کرنے کو ادھار نہ کھاؤ. اپنے اللہ، اپنے رسول، اپنے دین کی طرف پلٹا کھاؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپناؤ میرے پیارو. یہ ایک ٹاپک تھا. اب اگر پسند کرو تو آخری پیرے میں کیا بات ہے؟ شہزادے کی تلاش. اس کائنات کا ایک شہزادہ ہے، وہ گما ہوا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. شہزادے کی تلاش. یوں تو علامہ بھی کہہ گئے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. تاہم جائز وارث تخت و تاج کی تلاش جاری ہے، جو اس عالم دنیا کو اللہ کے نور سے بھر دے اور سب گردنیں ایک وحدہ لا شریک ہستی خالق و مالک کے حضور خود بخود جھکنے لگیں. ایسا معاشرہ وجود میں لائے جس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ خالق کی نہ مخلوق کی. اس شہزادے کی تلاش ہے. انگریز اپنے پرنس آف ویلز پہ فخر کرتا تھا، وہی ویلز جس پر دھکم دھکی انگلینڈیوں نے قبضہ کر رکھا صدیوں کا. جس قوم پر یونین جیک لہراتا ہے اس کا کریکٹر ہے جتنا بڑا شرابی، کبابی، زانی، جواری، بدماش اور ظالم قاتل خونی، اسی قدر بڑا سردار. ہمارے پاکیزہ معاشرے میں جتنا زیادہ متقی، خوف خدا والا، خدمت گزار، اتنا بڑا انسان، وہی بڑا خادم، وہی سب سے متواضع، سب سے مٹا ہوا. اس شہزادے کی تلاش ہے. اس کے اخلاق لوگوں کے کام آتے ہیں. خود اس کے کوئی غراض نہیں. جاگتا ہے دوسروں کی خاطر، سوتا ہے دوسروں کی خاطر. اپنا کوئی کلیم نہیں. لوگوں کے گھر بھرے ہیں، اس کا گھر خالی. پرنس آف ویلز ہو، پرنس آف اسکاٹ لینڈ ہو یا انگلینڈ، اس کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا. ہر وقت نیا سے نئے ٹیکس لگانا، لوٹ گسوٹ بڑھانا، آپ کی جیبیں کاٹنا سوچتا ہے. ہمارا پیارا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راہ چلتا ہے، سیلف لیس ہے.
کافر کنگ راتوں میں کرتے ہیں جو کرتے ہیں، ان کے دن ظلم کے بغیر نہیں گزرتے، ان کی راتیں زنا بدکاری بدماشی کے بغیر نہیں گزرتی. اس کی رات مولا کے سامنے روتے کٹتی ہے. رات خالق کی دن مخلوق کا، ایسا شہزادہ لاؤ. اس کا مول کوئی نہیں دے سکتا، اس کا مول کوئی نہیں دے سکتا، مگر یہ بے مول کام کرتا ہے. اپنی چاہتے سب اگلے جہان پہ اٹھا دیں، اسے لاؤ ڈھونڈ ڈھانڈ. نہ ہی مل سکا تو اپنا لاڈلا ہی بنا لینا، پرنس آف دا فیوچر. والسلام.